کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت مغرب کے بعد قبرستانوں کا رخ بغیر کسی وجہ کے نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان کی کون سی مخلوق ہے؟ ایک ٹانگ میں درد شروع ہو جائے گی اور کندھے وزنی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قبرستان اتارے کے اعمال کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے۔ قبرستان جاتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تازہ گوشت، دالیں، سامان، تویز ہے نا، اس سے بچنا ہے۔ قبرستان جانے سے میں کتراتا تھا۔ درخت پہ چڑھا اور اس نے نا بڑی شوخی میں سب کو دکھانے کے لیے تویز کھینچ کے اتارا، جھٹکے سے پھینک دیا، تو اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ صرف اس طرح اشارے کر رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ قبرستان اور اس کی مٹی بندش کے اعمال کے لیے ایک بے تاج بادشاہ سمجھی جاتی ہے۔ حامزاد جسم کا جوڑا ہے، روح کا جوڑا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز، میں ہوں مشار فاروقی۔ ناظرین، قبرستان کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے خیال میں یہ ضرور آتا ہے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، لیکن دوسرا ہمیں خیال آتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری مخلوقات، غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت مغرب کے بعد قبرستانوں کا رخ بغیر کسی وجہ کے نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو، بچوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہوگا کہ قبرستانوں میں کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، قبرستان کی کون سی مخلوق ہے بیسیکلی۔ اس سارے موضوع پہ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اویس قادری صاحب۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس روحانی پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور مجھے اپنے روحانیت کے اعتبار سے جو ذاتی تجربات اور خیالات ہیں ان کو عوام تک آگہی پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا شکریہ قادری صاحب۔ ایکچولی ہمارا ہر پوڈ کاسٹ میں کوشش ہوتی ہے میری کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں، جو نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، جادو جنات، تو میں نے اس لیے آپ سے رابطہ بھی کیا کہ آپ کا جو نالج ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ لوگوں تک ہم فراہم کر سکیں۔ ہر بندے کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ ٹاپک پہ اپنی نالج سے بات بھی کریں گے۔ اچھا سر، ایک قبرستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، تو میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ قبرستان میں جب میں آؤٹ ڈور انویسٹیگیشن شو کرتا تھا تو قبرستان جانے سے میں کتراتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی، ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ قبرستان میں بہت سی مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اور جو بندہ دفن ہے کیا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں سے بھی گزرنا ہے، کوئی دالیں پھینک کے گیا ہوتا ہے، کوئی صدقات پھینک کے گیا ہوتا ہے، کہیں پہ انڈے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پہ تعویذات نظر آتے ہیں۔ تو میں بڑا ڈرتا تھا یار، جب مجھے کہنا کہ یار قبرستان جاؤ آج ریکارڈنگ کرنے، تو میں خود پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ نا، میں کہتا تھا یار نہیں، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ تو سر، آپ اپنے ایکسپیرینس سے ذرا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، قبرستان میں کیا نیک چیزیں پائی جاتی ہیں یا بہت زیادہ غیر مرئی مخلوقات پائی جاتی ہیں، یا اگر مخلوقات ہیں وہاں پہ تو وہ کون کون سی پائی جاتی ہیں قبرستان میں؟ تو اس وجہ سے قبرستان کا ہمارے مذہب اور روحانیت میں ایک بڑا بنیادی اور نمایاں مقام موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قبرستان، جسے ہم شہر خاموشاں جی، یا ایک ویران شہر کہتے ہیں، جہاں پر ہم اپنوں کی یادوں کو ڈھونڈنے، سکون تلاش کرنے بالکل، اور ان کی یادوں کو اپنانے ہم قبرستان میں جاتے ہیں۔ جی جی، اور مردوں کے فائدے کے لیے اور اپنے قلبی سکون کے لیے ہم وہاں پر جا کر قرآن خوانی کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قبرستان کی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس سے عامت الناس بالکل بھی اس سے واقف ہیں، سبھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ ٹھیک۔ اب قبرستان کے بہت سارے استعمالات ہیں روحانیت کے میدان میں۔ سب سے پہلا جو استعمال ہے، قبرستان کو بطور چلہ گاہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، فی زمانہ چونکہ کوئی ویران یا جنگلات موجود نہیں ہیں، اور روحانی عاملین کو اور جو سفلی عاملین ہیں ان کو خلوت، تنہائی، ایکانت
اور سکون کی وجہ سے ان کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. خاص کر جو تسخیرات اور حاضری کے اعمال ہیں وہ جو مخلوقات کی جو حاضری ہے جن کے لیے عامل محنت کرتا ہے جی وہ گھروں میں حاضری ممکن نہیں ہے. اچھا. یہ غیبی مخلوقات جب عمل چلا اس کا کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ویران جگہوں پہ ہی اپنا دکھائی دیتی ہیں اور حاضر ہوتی ہیں اور عامل کے ساتھ ان کے معاہدہ جات طے ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے. اور یہ قبرستان کو ایک چلہ گاہ کے طور پر اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن سر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ دریا کے پاس بھی چلہ ہوتا ہے, جی باقی جگہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی سنسان و ویران جگہ ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہاں پہ جو روحانی اسکالر ہے اس نے چلہ کاٹنے بھی جانا ہے, جو کہ ایک روحانی پاور کے لیے کسی وہ بزرگ کا یا جو بھی ایریا وہ سلیکٹ کرے گا, جیسے طاہر بندگی والی سرکار ہیں یا دوسرے ہیں میانی صاحب میں, تو وہاں پہ وہ نیک ہستی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ مطلب کہ قبرستان میں نیک چیزیں بھی موجود ہیں. بالکل. جس نے جانا ہے دوسرے کام کے لیے چلہ کاٹنے جو غیر شرعی ہے, شیطانی چلہ, اچھا وہاں کے لیے وہ مخلوقات وہاں پہ زیادہ کوانٹٹی میں پائی جاتی ہیں. وہاں بھی دونوں مطلب دونوں مخلوقات وہاں موجود ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا یہ جو ہم بات کرتے ہیں جنات, حمزات, روحیں, تو قبرستان میں کیا یہ ساری موجود ہیں؟ جی, قبرستان میں تقریباً ساری مخلوقات موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جن بھی ہیں, چڑیلے بھی ہیں, ان میں دیو بھی ہیں, دیویاں بھی ہیں. اچھا. ان میں خبیث, خبیثہ, اور وہاں پر حمزات بھی موجود ہیں, اور وہاں پر ارواح بھی موجود ہیں, بالخصوص نیک ارواح. یہ قبرستان میں کبھی کوئی صاحب نظر جائے تو وہ روحانی طور پر اس کے محل وقوع کو جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں جی تو قبرستان مکمل بھاری نہیں ہوتا. اچھا. قبرستان میں پارٹیشن ہوئی ہوتی ہے. یہ حصہ نیک جنات کا ہے. اچھا. یہ حصہ رہائشی جنات کا ہے. رہائشی جنات اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر ہوں گے, وہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پر نیک ارواح بھی ہیں, وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتی ہیں. وہاں پر جا کر اس حصے میں آپ کو سکون ملے گا. اور عاملین وہاں پر جا کر روحانیت بھی حاصل کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور وہاں پر, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی قبرستان میں کوئی بزرگ یا ولی اللہ موجود نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جو وہاں پر جو اتارے کے اعمال کے ساتھ آتی ہیں, جو عملیاتی صدقے کے ساتھ آتی ہیں. اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر اس لیے موجود ہوتی ہیں کہ انہوں نے شرارت کرنی ہے. مطلب جی ہاں. اور کچھ ہوتی ہیں جن کو یہ جو سفلی عاملین ہیں, جادوگر ہیں, وہ اپنے سفلی طریقوں سے ان کو حاضر کرتے ہیں. اور وہ باہر سے آتی ہیں, ان کو حاضر کرتے ہیں, ان کو کام کے لیے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں نے انہیں گھر پہ رکھا تو یہ ہماری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے. اور پاس تو کوئی ایکانت خلوت کی جگہ تو ہوتی نہیں, تو وہ ایسی چیزوں کو قبرستان میں جگہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر قیام کریں, جب ہم نے کسی کا برا کام کرنا ہے, نقصان کرنا ہے, آپ کو ہم بلائیں گے, آپ حاضر ہو جائیے گا. انٹرسٹنگ. اچھا, اب ایک صدقے کی بات آتی ہے. سر معذرت کے ساتھ ایک چیز آپ نے بھی ایک لفظ بولا, اتارے کا عمل. جی, وہ پہلے میں پوچھنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ اتارے کا عمل یہ ہے کہ ہر عامل کا اپنا اپنا طریقہ کار اور اپنی اجازتیں ہوتی ہیں. جو عاملین اتارے کا عمل کرتے ہیں, یعنی کہ وہ کاٹ نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ جنات کو دھکیل سکیں یا جلا سکیں. ان کے پاس یہی عمل ہوتا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا. ٹرانسفارمیشن ہے, نیگیٹیوٹی کی ٹرانسفارمیشن. اب وہ ٹرانسفارمیشن کیسے کرتے ہیں؟ وہ تعویذ کے ذریعے, سری کے ذریعے, گوشت کے ذریعے, 7 رنگی دھاگے کے ذریعے, پتلے کے ذریعے, اور خالی بوتل کے اندر کئی وہ پھونک مار کر جن کو اس میں قید کر دیتے ہیں. اچھا. یہ اتارے کے اعمال ہوتے ہیں, یہ صرف جادو جنات کے مریض پہ ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا, جو ناخلف عاملین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اتارے کی اشیاء اور سامان چوک چوراہوں پہ رکھ دیتے ہیں, اور جو بندہ اس پہ پہلے گزر جاتا ہے نا, وہ سارا کچھ اس پہ انڈیلا جاتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے. مائی گاڈ. یہ قبرستان میں نہیں, چوک چوراہوں میں. مطلب اکثر ہم لوگ یہ, اچھا ابھی پچھلے دنوں مجھے, بلکہ میں ناظرین آپ کو بتانا چلوں کہ مجھے ایک بندے نے, میرے جاننے والی ہیں, انہوں نے رابطہ کیا کہ یار ان کا آگے کوئی دوست ہے, تو ایک ایشو بن گیا. میں نے کہا کیا ایشو ہے؟ کہتے یار وہ نا کہیں سے گزری ہیں, تو وہ پتہ نہیں صدقے کا پانی تھا یا کیا بات تھی, اس طرح کا کوئی لفظ یوز کیا انہوں نے, تو وہ صدقے کے پانی یا فلانے پانی سے نا وہ گزر گئی ہیں, وہ ان پہ
چیزیں جو ہے نا وہ ان پہ اثر آ گیا ہے. اور پھر یہ والی بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کالے ماہ دالیں وہ بھی اگر روڈ پہ پھینکی ہوتی ہیں لوگوں نے, ایک تو قبرستان میں پھینکی ہیں, کہیں میں نے سنا ہے گلیوں میں محلوں میں جو آپ نے بات بتائی وہ گزر جاتے ہیں, تو کیا اسی ٹائم شفٹ ہو جاتا ہے کام؟ جی یہ جو جادو جنات کا اتارا ہے ہاں, وہ تو اسی وقت شفٹ ہو جاتا ہے. تو وہ باہر کیوں پھینکا جاتا اس کی ہے؟ علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹانگ میں درد آ جائے گی, وہ شروعات اس طرح شائٹکا ہوگی. ٹائپ. ہاں ہاں, اور ایک ٹانگ میں درد شروع ہو جائے گی اور کندھے وزنی ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اور قبرستان اتارے کے اعمال کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہوئے ہوئے. اچھا, اب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عاملین کیا کرتے ہیں, بوتل کے اندر جنات کو قید کر دیتے ہیں. ہاں, وہ کیا کرتے ہیں, ان قبرستان جاتے ہیں, گڑھا کھودتے ہیں, زیادہ نہیں کھودتے, حالانکہ وہ زیادہ گہرا کھودنا چاہیے, ٹھیک, وہ تھوڑا سا کھودتے ہیں, اس کو رکھ دیتے ہیں. کل کو کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, میت کو دفنانے جاتے ہیں, گورکن وہ اس قبر کو کھودتا ہے, وہ خالی بوتل ملتی ہے, وہ اینڈ پہ پانی ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جاؤ اس میں نلکے سے پانی لے کر آؤ. وہ بوتل میں ڈھکن کھلا نہیں, وہ جنات آزاد ہوئے نہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کھولنے والے کو افیکٹ کریں, اس لیے قبرستان میں جو خالی بوتلیں ہیں نا ان کا ڈھکن کھولنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, ہو سکتا ہے وہ کسی عامل نے اس کے اندر جنات کو. نہیں, بہت اچھی بات آپ نے یہ بتائی. اور اتارے کی جو بھی جادو جنات کی جو اشیاء ہوتی ہیں جو میں نے بتایا ہے جی, یہ 3 دن تک بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. اچھا, 3 دن کے بعد ان کا اثر اگلے 4 دن میں مزید کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور 7 دن کے بعد یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس لیے قبرستان جاتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تازہ گوشت, دالیں, سامان, تعویذ ہے نا, اس سے بچنا ہے. کیسے سر؟ وہ اس کی تازگی سے, فریشنس سے پتہ چل جائے گا. نہیں, اگر ہم قبرستان جا رہے ہیں تو جگہ ہی نہیں ہے کہیں پہ گزرنے کی, میانی صاحب کی بات کر رہے ہیں, میانی صاحب میں تو چلنے کا راستہ نہیں ہے بچا ہوا, اندر جب جاتے ہیں وہاں پہ اتنی قبریں فل ہو چکی ہیں نا, تو وہاں پہ اگر قبر کے ساتھ وہ دالیں پڑی ہوں تو اس سے کیا اوپر سے ہو کر گزریں یا اوپر سے گزر گئے تو وہ اس کی حالت بتا دے گی کہ وہ کتنے دن پرانی ہے. اچھا, اس کے اوپر گرد پڑی ہوگی یا تھوڑی دالیں چل چل کے اوپر سے, اگر نہیں ہے تو پھر نہ جائیں, پھر نہ جائیں. تازہ کے اوپر مت کوئی پڑھائی اس کے لیے, یا پھر بھی اثر ہو جائے گا؟ پھر بھی اثر ہو جائے گا. اگر آپ پڑھائی کریں گے اثر ضرور ہوگا, وہ کہہ لیں کم تھوڑا سا ہو جائے گا لیکن اثر ضرور ہوگا. اچھا, آپ نے بتایا یہ 7 دن بعد پھر خود ہی ختم ہو جاتا ہے؟ جی, 7 دن بعد وہ قبرستان کی فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے اتارے کے اعمال میں بعض عاملین مریض سے غسل بھی کرواتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ دالیں, سری, گوشت, سمپل پانی سے, پانی کا اتارا کیا, اس جگہ پہ وہ نیگیٹیوٹی اور وہ مخلوق براجمان ہو گیا 7 دن کے لیے. جو پہلے سے گزرے گا وہ پکڑا جائے گا, اس کے کندھے بوجھل ہو جائیں گے اور اس کی ایک ٹانگ سے درد شروع ہو جائے گا. یہ سمٹم ہے, یہ سمٹمز ہے, بیسک سمٹمز ہے. اب دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے عملیاتی صدقہ. یہ ایک آپ کو بات عجیب لگے گی, عملیاتی صدقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں ہر نیک کام کو صدقہ کہا گیا ہے. اچھی بات کہنا, کسی کے بھلائی کا ارادہ کرنا, یا راستے سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو رکاوٹ ہٹا دینا, یہ ایک صدقہ ہے. صحیح. لیکن ہم جو گوشت وارتے ہیں, دالیں پھینکتے ہیں, انڈے رکھتے ہیں, اس کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک ٹرم یوز کرنی چاہیے, عملیاتی صدقہ. اچھا, یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا. اچھا, یعنی کہ عموماً لوگ, بلکہ عوام کی اکثریت یہ جو کرتی ہے نا, عملیاتی صدقہ دیتی ہے, یہ تقریباً ہر بندہ ہی دے رہا ہے, ہر تیسرا بندہ دے رہا ہے. وہ احتیاطاً حفاظت کے نظریے کے طور پر کہتا ہے کہ چلے مجھ پر اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ زیادہ اثر انداز نہ ہو, یا میں بلاؤں سے محفوظ رہوں. وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس عملیاتی صدقہ دیتا ہے. دالیں, گوشت, سری, انڈا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ طور پر ان کے لیے قبرستانی استعمال ہوتا ہے, وہاں پھینکتے ہیں. اچھا, ان کے اوپر, اور یہ زیادہ تر ویسے گلی محلوں میں بھی یہی پڑی ہوتی ہیں, ان کے اوپر سے بندہ گزر جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا. اس کی سمٹم کیا ہوتی ہے کہ یہ سر جکڑا جائے گا, اور خاص کر یہ جو پیشانی والا حصہ ہے نا ماتھے کا, یہ بھاری ہو جائے گا اور اس میں درد ہوگی. اور اس کا علاج بھی بہت آسان ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ چاروں کل سورہ فاتحہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے پیشانی اور سینے پہ دم کریں. انشاءاللہ یہ وہ جو خود پڑھنی ہے یا کوئی دم بھی کر سکتا ہے؟ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو دم کرے, وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ ختم ہو جائے گا, ایک ہی دم سے ختم ہو جائے گا. یہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو, ہم عملیاتی صدقہ پھلانگتے ہیں تو یہ دم کرنا, یہ کہہ لیں کہ نظر والا ہی دم اس پہ چل جاتا ہے. لیکن جب ہم وہ جو جادو جنات کے اتارے کے عمل کے اوپر والی اشیاء سے گزریں گے, اس کے لیے باقاعدہ آپ کو عامل سے علاج کروانا پڑے گا.
اچھا وہ والی, ہاں وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. اوکے, بڑی اچھی بات آپ نے بطور بتائی عامل ہے. میری عاملین سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اتارے کے اعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ چوک چوراہوں کی بجائے قبرستان میں بھی اب عوام کی آمد و رفت رہتی ہے, آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے چلتے ہوئے پانی کو استعمال کریں کہ وہ ختم ہو جائے. ہاں اس میں کسی بندے کو کوئی سائیڈ افیکٹ اور نقصان نہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ گوش گزار کرتا ہوں کہ لڑکپن میں ہم دوست اسی طرح ایک پارک میں کھیل رہے تھے, تو ایک دوست وہ اکثر درختوں پہ چڑھتے ہیں, تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ یار اس درخت پہ تعویذ بندھا ہے تو میں نے اوپر نہیں چڑھنا. اچھا, تو میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا, وہ بڑا ڈیرنگ تھا اور شوخی باز تھا. یہ ریئل آپ کے ساتھ ہوا؟ جی میں عینی شاہد ہوں اس بات کا. ٹھیک ٹھیک. وہ لڑکا جو ہے نا, وہ اس کا نام عرفان ہے, تو وہ درخت پہ چڑھا اور اس نے نا بڑی شوخی میں سب کو دکھانے کے لیے تعویذ کھینچ کے اتارا, جھٹکے سے پھینک دیا. اچھا 5-10 منٹ تو وہ ادھر نارمل رہا, تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ہم لڑکوں کے جمگھٹے کو چھوڑ کر اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی. پہلے ہم نے سمجھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے, لیکن جب ہم نے صورتحال کا اندازہ کیا تو ہم اس کے پیچھے گئے اور بھاگے اور جا کر اس کو پکڑا, تو اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ صرف اس طرح اشارے کر رہا تھا. ہم اس کو پکڑ کر لے کر گئے ہیں اس کے گھر کی دہلیز پہ, جو ہی وہ پہنچا وہ بے ہوش ہو گیا. اچھا. ہم نے اہل خانہ کو اس واقعے سے متعلق اطلاع دی کہ اس نے درخت پہ بندھے ہوئے تعویذ کو اس طرح شوخی میں اکھیڑ دیا اور توڑ دیا. گھر والوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا, لیکن وہ لڑکا کئی سال تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا تھا. تو کافی عرصے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے سیاہ لباس میں ملبوس عورتیں نظر آ رہی تھیں اور ان کی وحشت اور دہشت سے میں نڈال اور خوف زدہ ہو گیا تھا اور مجھے ہوش ہی نہیں تھی. استغفار. اور اس کے بعد پھر وہ کہہ لیں کہ آؤٹ آف دی وے اس نے جانا چھوڑ دیا تھا, خاص کر پارکوں اور گراؤنڈز میں وہ نہیں تو جاتا. سر قبرستانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر درخت کے ساتھ کوئی تعویذ لٹکا ہوتا ہے, کیا وہ کوئی منت ہوتی ہے یا کہ جادوگر کہتے ہیں کہ باندھ دے دیتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے؟ قبرستان کو اعمال خیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا. پازیٹیو وے میں بھی عاملین استعمال کرتے ہیں, بات عامل کی نیت پہ منحصر ہے. نیت پہ, ہاں. اب بعض عاملین ان کے پاس اعمال ہی اس قسم کے ہیں کہ وہ اس جنات کو تعویذ کے اندر, سیری کے اندر یا مختلف اشیاء کے اندر اور نقوش کے اندر جی وہ ان کو مقید کر دیتے ہیں اپنی روحانی طاقت کے ساتھ, اپنے عملیات کے ساتھ. اور وہ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ تعویذ کو درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں, بعض لوگ کیل کے اوپر 7 رنگی دھاگا وہ اپنے عمل کے ساتھ اس جنات کو, جادو کو باندھ دیتے ہیں. ختم نہیں کرتے, باندھ دیتے ہیں جی. اور وہاں پر جا کر درخت پہ کیل گاڑ دیتے ہیں. بعض عاملین کیا ہوتے ہیں, ان چیز کو قبرستان کے گڑھے میں گڑھا کھوتے ہیں, اس میں دفنا دیتے ہیں. اور بعض آپ کو پتا وہ جس طرح میں نے بتایا بوتل کے اندر جن قید کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر رکھ دیتے ہیں. اور بعض عاملین کیا ہوتے ہیں وہ قبروں کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ سارا وہاں پہ معاملات, لیکن ان کے پاس عمل ہے, ان کے پاس اس کے علاوہ عمل نہیں ہے, یا اتنی روحانی پاور نہیں ہے کہ وہ جنات کو جلا سکیں یا قید کر سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو باندھ دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے ایک دوست والا واقعہ سنا ہے, اس میں بھی وہی چیز تھی کہ کسی عامل نے کسی مریض کی وہ ہوائی چیزوں کو پکڑ کر ان تعویذوں کے ذریعے باندھا ہوا تھا. موصوف نے وہ تعویذ توڑ دیا. اب وہ جو چڑیلے ہیں وہ تو اب پہلے تو اس پہ آئی ہیں, اب پتہ نہیں پھر واپس مریض پہ لوٹتی ہیں یا کہاں جاتی ہیں. ایسے تو یہ قبرستان میں ان اشیاء کو اکھیڑنے سے اور چھیڑنے سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرے یہ بتائیے گا کہ پرانے اور نئے قبرستانوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا مخلوقات جو ہیں, پرانی قبرستان ہے جس طرح آپ نے بات بتائی, جو وہاں پہ بہت پرانے اللہ کے لوگ دفن ہیں, پھر جتنا پرانا وہاں پہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں اتنی وہاں پاورز آتی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ چلا کسی نے کاٹنا ہے تو 60 سال پرانا کم از کم قبرستان ہونا چاہیے. تو یہ اس میں فرق ہے, کوئی نئے سوسائٹی میں کئی قبرستان ہے یا میرا خیال ہے وہاں پر خلوت اور فرق نہیں ہے, عاملین زیادہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی قبرستان میں وہاں پر یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قبرستان کے میں اعمال خیر کی بات کر رہا تھا, ہم لوگوں نے قبرستان کو ایک نیگیٹیوٹی کے طور پر ہی لے لیا گیا, لیکن نہ عمل برا ہوتا ہے نہ جگہ بری ہوتی ہے, انسان کی نیت خراب ہوتی ہے. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہے, وہ کسی روحانی عامل یا اللہ والے کے پاس جاتا ہے. اب وہ کیا کرے گا, اس پر بندش کا عمل لگائے گا, لیکن وہ بندش کا عمل اس کی جنسی بے راہ روی پہ لگائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ نشے بازی کر رہا ہے, وہ اس کے نشے پہ بندش لگائے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی بد عادت ہے کسی بھی قسم کی, وہ بندش کا جو اگر اس کے پاس عمل ہوگا تو وہ اس کی بری عادت
اور برے رویے کے اوپر بندش لگائے گا. ٹھیک. ٹھیک. ایک بندہ زبان کے ذریعے کسی کو ایذا پہنچا رہا ہے تو وہ روحانی عمل اس کے اوپر بندش کا عمل استعمال کرے گا. اور قبرستان اور اس کی مٹی بندش کے اعمال کے لیے ایک بے تاج بادشاہ سمجھی جاتی ہے. مٹی بھی بندش کا گھڑ ہے, اچھا بندش کا اکھاڑا ہے. قبرستان جو ہے نا, کیوں اس کے اندر خاک ہے, خاک مٹی کا عنصر ہے رکاوٹ, بندش روک دینا. اس لیے قبرستان جو ہے نا بندش کے اعمال کے لیے بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اور یہ عامل جو ہے نا روحانی عاملین جو نیک لوگ ہیں وہ ان کو عمل خیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دونوں سائڈ پہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں پاسبل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب اعمال شر ہے, اعمال شر کے لیے میں کیا بیان کروں, اس کے لیے میڈیا عاملین ہر طرف بول رہے ہیں کہ یہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح قبروں کا استعمال بھی ہے. اب کچھ عاملین اس طرح کرتے ہیں کہ جب اب میں آ جاتا ہوں کہ قبرستان کو ایز اے یا بطور اعمال شر کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے نقصان کے لیے, بربادی کے لیے, کسی کے کام کو روکنے کے لیے, رکاوٹیں ڈالنے کے لیے وہ قبرستان کو استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے عملیات اور طریقے عاملین استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ جو سفلی عاملین ہیں جی, انہوں نے جب کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے تو اس کی بربادی کے لیے جی, یہ ایک قبرستان کی سب سے پرانی اور جسے کہتے ہیں ڈگی ٹٹھی قبر, یہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے اندر وہ اپنے عمل کی بنائی ہوئی اشیاء, تویز, پتلا, گوشت, سری, اس طرح کی چیزیں لا کر وہ ان قبروں کے اندر رکھتے ہیں. اچھا, عمل کے لیے. اوکے. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے ناجائز محبت کے لیے کام کرنا ہے, اگر عامل کے پاس سائل مرد آیا ہے اور اس نے ناجائز عشق کے لیے عمل کروایا ہے اور کام مرد کروا رہا ہے, سائل وہ ہے, تو وہ کسی جوان عورت کی قبر ڈھونڈے گا, وہاں پر جا کر وہ اپنا سامان عامل کا دیا ہوا عمل وہ چیزیں وہاں پر رکھے گا. اور اگر عورت, زیادہ تر تو ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی مردوں کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے یہ اعمال کرواتی ہیں, تو وہ جب عامل کے پاس آئیں گی تو عامل کیا کرے گا, ان کو وہ چیز دے گا اور کہے گا کہ یہ کسی جوان مرد کی قبر کے جا کے یہ آپ نے اس کو دفنا. اب یہ بڑا بہت زیادہ سینسٹیو معاملات ہیں. اب دیکھیں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے, جوان مرد کی قبر کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے, اور جوان عورت کی قبر کا استعمال کام کی نوعیت کے حساب سے یہ سفلی عاملین کرتے ہیں. اور یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں اور ہمیں نگاہ جو ہے وہ بالکل رکھنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے قبرستانوں میں. اسی والے سے ہم نے ناظرین یہ ٹاپک آج چنا. اچھا سر, ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا اپنی ایکسپیرینس سے ذرا وضاحت کر دیں. کیا ہمزاد کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے ہمزاد جن تھا, کوئی کہتا ہے ہمزاد شیطان ہے, ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر جب ہم وفات پاتے ہیں تو وہ بھٹکتا ہے, قبرستانوں میں رہتا ہے, آپ کی قبر پہ موجود رہتا ہے. آپ اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس کیا کہیں گے ہمزاد؟ میں تو جو لوگ لکھی پڑھی باتیں کرتے ہیں میں تو ان سے ہٹ کے اپنا روحانی مشاہدہ ہی بیان کرنے آیا ہوں, اور وہی بیان کروں گا کہ ٹھیک ہے, ایک مخلوق جو ہے وہ اس کی تشکیل, اس کی پیدائش میری پیدائش کے ساتھ ہے. ایک مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ میں پیدا ہوا ہوں. اچھا, وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, اور جب میں مر گیا ہوں تو وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے, جبکہ اس کا مقصد ہی, اس کی وجہ ہی, اس کی تخلیق ہی میرے ساتھ ہے, میرے اس وجود کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمزاد روح کا جوڑا ہے. نہیں, ہمزاد روح کا ہمزاد اور چیز ہے, ہمزاد جسم کا جوڑا ہے. اچھا, ہمزاد جسم کا جوڑا ہے, روح کا جوڑا نہیں ہے. اور ہمزاد جن بھی نہیں ہے, لیکن مثل جن بھی ہے. اچھا, یہ ذرا دیکھنے والوں کو ذرا وضاحت کریں کیا بات ہے یہ. میں ایک بات کرتا ہوں, ایک عام بندے کو جن کا سایہ ہوتا ہے اس سے تو اٹھا نہیں جاتا, کندھے بوجھل, جسم بھاری, وہ تو بستر پہ لگ جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ پیدائش سے لے کے قبر تک رہتا ہے, تو یہ تو ہمیں اٹھنا ہی نہ دے. اس لیے یہ جن نہیں ہے, شیطان مثل جن ہے. مثل جن ہے, اس سے قدر مشترک ہے, لیکن اس میں اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے اس میں فرق ہے. اس لیے یہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کے ہمزاد ان کے ساتھ ہی پگھلنا اور گھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے مذہب اسلام میں ایک فقہ والے ایسے ہیں جو باقاعدہ جنازے کے اوپر ایسی پڑھائی کرتے ہیں کہ وہ ہمزاد فوری طور پر تحلیل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ کچھ ان کے مذہب کے قرآن مجید کی آیات ہیں, میرے خیال سورہ یاسین کی آیات ہیں. اچھا, ان کو خاص اس مقصد کے لیے یہ مطلب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ایسا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں وہ آپ نے بتایا کہ کچھ ٹائم, اچھا ہم تو یہ سنتے ہیں جو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں. ہاں, یہ میں ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہیں.
ہاں استثناء ہر جگہ موجود ہے. جو لوگ حادثاتی موت کا شکار ہوتے ہیں, جو لوگ جل کر مرتے ہیں, اور اولیاء کرام, کامل اولیاء کرام, اچھا, ان کے ہمزاد زندہ ہیں. مسلمانوں کے قبرستان میں ہمزاد اتنے نہیں ہوتے ہیں. شمشان گھاٹ پہ ہمزاد بکثرت موجود ہوتے ہیں. وہ جلاتے ہیں ان کو تو, جی کیونکہ وہ جلاتے ہیں اور ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا, وہ ہمزاد 40 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. اوکے. ہمزاد کو جب تک زندہ انسان پاور نہیں دے گا اپنے عمل کے ذریعے, چاہے سفلی طریقے کے ذریعے یا کسی طریقے کے ذریعے, وہ سروائیو کرنا ناممکن ہے. نہیں, ہم تو یہ سنتے ہیں, میں یہی بات سے آپ سے آ رہا ہوں کہ جو عاملین حضرات ہیں وہ تو آپ کے ہمزاد کو قابو کرتے ہیں. آج کل یہ بھی ہوتا ہے. وہ کون سا ہمزاد ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک میت ہے, نوخیز میت ہے, یہ ایک بندہ تازہ فوت ہوا ہے. اس کے جو ملحق اشیاء ہیں ان میں سے کچھ لے کر وہ ان کے پاس ایسے اعمال موجود ہیں کہ وہ ہمزاد کو جو ہے نا وہ قابو کر لیتے ہیں. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں وہ مر جاتا ہے فوراً, یا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ نہیں, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جب میت دفنا دی گئی نا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اچھا, ہاں, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. وہی ٹائم میں اس نے وہ کام ڈالنا ہوتا ہے, کسی جادوگر نے یا سفلی عمل نے. لیکن یہ عمل اتنا موجود نہیں ہے. ہاں, میرے مشاہدے کے مطابق شاید پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اس طرح کے عمل کا عامل ہو. نہیں موجود. ہاں, انڈیا میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں بکثرت ہیں شمشان گھاٹوں میں. ایگزیکٹلی. اور وہ ان کو تسخیر کر کے کام. اچھا, آج تو آپ نے بڑی ڈفرینٹ بات بتائی, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں ہمزاد یہیں رہتا ہے, قبروں پہ موجود ہوتا ہے اور نہیں مرتا وہ, اور وہ یہیں بھٹکتا ہے. ہاں, کچھ جیسا آپ نے بات بتائی کہ کچھ عرصہ ہمزاد بھٹکتا ہے اور وہ پھر خود ہی, لیکن وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. بڑی حد یہ کہہ لیں کہ گھنٹوں میں یا ایک دن میں وہ اس نے ختم ہو جانا ہے. دیکھیں, آپ ایک لاجک سمجھے نا کہ ایک چیز پیدا ہی میرے ساتھ ہوئی ہے, میری وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اس کی پیدائش کا مقصد ہی میں ہوں. جب میں نہیں رہا اس نے کیا کرنا ہے؟ اور میرے سے ہی وہ انرجی لے رہا ہے, میری روحانیت کے ذریعے, میرے کھانے پینے کے ذریعے, میرے لباس کے ذریعے. وہ میرے جسم کا جوڑا ہے. میرا جسم ختم, ہمزاد ختم. نہیں, بات تو آپ کی مجھے سمجھ آئی ہے, یہ لاجک ہے. لاجک آئی ہے, اور اس میں بات میں دم ہے آپ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ اگر اس میں آپ کی رائے ہے اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ چیزیں بتا رہی ہیں, اور یہ ہمارے نالج میں ڈیفینیٹلی آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے نالج ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا سر, ایک اور بتائیے گا ذرا کہ بچوں کو اور عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا جاتا ہے, بلا وجہ نہ جائیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر جانا ہے تو قبرستان میں جانے کی کوئی دعا؟ دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر جا کر زیادہ سے زیادہ ان کی زیارت کیا کرو, تاکہ آپ لوگوں کو آخرت یاد آئے اور آپ لوگوں کو اپنے مقام کا پتہ چلے. جی. اور جمعے والے دن تو والدین کی قبر پہ جانا تو بڑا ہی باعث ثواب ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کسی بھی چیز کی نیگیٹیوٹی کو دیکھ کر اس کی پازیٹیوٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ایک جذباتی طور پر بیان کرتا ہوں, ہمارا جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے, یقین مانیں جتنی مرضی بے چینی ہو, ہم جب قبر پہ جاتے ہیں نا, کچھ بھی نہ کریں, قبر دیکھ کے سکون مل جاتا ہے. یہ کوئی قدرتی بات ہے. ٹھیک ہے, خواتین اور بچوں کو جائیں, لیکن کسی بالغ مرد کے ساتھ جائیں, اکیلی نہ جائیں. ہاں, اور وہ ساتھ حفاظت کے اعمال پڑھ کر جائیں. میں ایک عینی شاہد ہوں ایک واقعے کا. جی جی. کہ ایک لڑکے کی والدہ فوت ہوگی تو وہ بہت اس کے غم میں مبتلا رہتا تھا, اور غم ہجر میں اس نے قبرستان چلے جانا اور اپنی ماں کی قبر پہ پہروں بیٹھے رہنا, گھنٹوں نہیں, پہروں بیٹھے رہنا. بالکل, لوگ کرتے ہیں اس طرح. کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جی اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں. اور دوروں میں اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ شیشے کی چیزوں کو پکڑتا تھا, بلب, ٹیوب لائٹ, آئینہ, اس نے پکڑ لینا اور توڑ دینا, اس کا کچومر نکال دینا, حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جانا. لیکن قدرتی بات یہ تھی کہ چند گھنٹوں کے بعد اس کے زخم جو ہے نا مزمحل ہو جاتے تھے. زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ بلا وجہ قبرستان میں وقت نہیں گزارنا چاہیے. اب ٹھیک ہے اس کی والدہ تھی, لیکن وہ اتنا وقت وہاں پہ گزارتا تھا کہ وہ دوسری مصیبت میں پڑ گیا اور وہ کافی عرصہ اس کیفیت میں مبتلا رہا. ایگزیکٹلی. تو قبرستان میں بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. سر, کوئی دعائیں بتانا چاہیں قبرستان اگر جانا ہے, مصنوعی دعائیں کوئی کیا پڑھنی چاہیے کیا اس والے؟ سب سے پہلے ہمیں تعوذ, تسمیہ, درود پاک پڑھیں, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور آخری 3 کل, ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے ٹھیک ہے اپنے سینے پہ پھونک دیں اور ہاتھوں پہ پھونک کر سارے جسم پہ مسح کر لیں اور بلا تفکر آپ جائیں.
ٹھیک ہے دیکھیں آپ مومن ہیں, جب ہمارے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کریں تو آپ جائیں, آپ کی نیت صاف ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اب یہ آپ سوچیں کہ وہاں پر شیاطین ہیں, وہاں پر عاملوں نے چیزیں گڑی ہوئی ہیں, ہم نے نہیں جانا, یہ غلط بات ہے. اس طرح آپ کے اپنے جو ہے نا وہ آپ کی آمد سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کی قبر کی نگہداشت کی بالکل ضرورت ہے, بالکل ایصال ثواب کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو اپنا پیارا دفن کر دیتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہی بات ہے, جانا جو ہے وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. یہ تو قدرتی بات ہے, ہاں مصروفیات اتنی ہیں, مصروفیات ہیں, پھر اس چیز کا دیکھ بھال نہیں ہے. آج کل جو برحمتی اللہ معاف کرے قبروں کے ساتھ ہوتی ہے, دیکھ بھال نہیں کی جاتی, بہت سی چیزیں ہیں. پھر جو ابھی ہم نے بات اسی والے سے ہم بات کریں. اچھا سر, چلے کی اگر بات کریں تو بڑا ایک مین ٹاپک آیا تھا جی, چلا کاٹنے, اور پھر یہ چیزیں آپ کے انڈر آتی ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں چلا کاٹتے ہوئے. دیکھیں روحانیت ہم گھر میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں. ہم جتنے مرضی با اجازت وظائف کریں, ذکر اذکار کریں, قرآن خوانی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے کے لیے ہم کیوں جاتے ہیں کہ جب ہم باطنی مخلوقات کی تسخیر کے لیے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم ایک ربط پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں, پھر ہمیں ویرانوں کا رخ کرنا پڑتا ہے, پھر ہم چلے کرتے ہیں. لیکن چلا بہت مشکل کام ہے. سر ایک چیز اگر آپ کی اجازت ہو, چلے میں یہ روحانی چلے کی بات کر رہا ہوں, اس میں کیا کیا چیزیں ویسے ریکوائر ہوتی ہیں؟ آپ شارٹلی کچھ بتانا چاہیں. جس طرح وہاں پہ آپ نے 40 دن بیٹھنا ہے کسی مخصوص قبرستان میں, یا دریا کے کنارے, یا پہاڑی کی چوٹی پہ, تو کیا کیا اس کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تھوڑا سا بتانا چاہیں. روحانی عاملین ہیں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر پاک صاف جگہ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حصار کے لیے وہ چھری وغیرہ لے جاتے ہیں, اور بخورات لے جاتے ہیں, خوشبو کے لیے کوئی شے لے جاتے ہیں, اور بس چادر ہے, یہی چیزیں چادر یا کوئی ایسا. لیکن جو سفلی عاملین ہیں ان کو بہت لوازمات لے جانے پڑتے ہیں. وہ تو بالکل, وہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا سر ایک اور چیز ذرا بتائیں, جنات, چڑیلیں, کوئی جن ہے, کوئی جننی ہے, کیا چڑیل موجود ہوتی ہے, ڈائن چڑیلیں؟ اچھا سر, یہ ہماری مادری زبان جو ہے نا اردو, یا پیچھے صدیوں میں ہم اگر جائیں تاریخ میں, اردو کے پیچھے فارسی, ہندی, سب سے پیچھے ہماری مادری زبان ہے سنسکرت. سنسکرت میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ہزاروں سالوں سے ہمارے اس لوکل, وہ بھوت اور چڑیل تھی. مذکر میل کو بھوت کہتے ہیں, اور فیمینائن یا فیمیل کو چڑیل کہتے تھے. آج 1300-1400 سال سے جن کا لفظ چونکہ عرب سے آیا ہے, تو چلیں جن تو ہم استعمال کرتے ہیں, ہم نے ساتھ جننی بھی لگا دی ہے. یہ ایک غلط علام چیز ہے, جبکہ جو لفظ ہے وہ ایک جن ہے, اگر مرد ہے تو جن ہے, عورت ہے تو چڑیل ہے. اور جناتی زبان, ہمیں جناتی لینگویج کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں. تو یہ مرد کو جن کہتے ہیں اور عورت کو چڑیل کہتے ہیں. جننی یہ ہم انسان کہتے ہیں, یا لوگوں نے جن سے جننی بنا دی, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتی. جننی غلط. اچھا یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. بالکل پائی جاتی ہیں. مرد ہے تو عورت بھی ہے, کیونکہ ہر مخلوق کا جوڑا موجود ہے. اچھا سر ایک اور چیز بڑی ہم دیکھتے ہیں, چھلیڈے, چھلاوے, چھلیڈے, بونے, یہ ان کے فیملی ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ موجود ہوتے ہیں اور یہ شرارتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس والے کچھ ہوتے ہیں جنات میں بھی عملیات کرتے ہیں. دیکھیں ہر جنات فزیکلی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا, اس میں اتنی پاور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ جنات بھی عملیات کرتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو خاص عمل کر لیتے ہیں نا, وہ کچھ لمحوں کے لیے ہمارے سامنے متشکل ہو کر آتے ہیں اور عام لوگوں کو ڈراتے ہیں. چھلیڈا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نسل اس کی جنی ہے, لیکن اس نے وہ عمل سیکھ لیا ہوتا ہے کہ وہ فزیکل فارم میں آ کر لوگوں کو ڈرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ چھلیڈے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں. اچھا, اب جس طرح ہم انسانوں میں قد کے لحاظ سے چھوٹے بڑے لمبے ہوتے ہیں, اسی طرح چھوٹے قد کے ہیں جو ہم انہیں بونے کہہ دیتے ہیں. لیکن بونوں کا جو زیادہ مسکن ہے نا, جو میں نے مشاہدہ کیا ہے, وہ زیر زمین ہے. اچھا. بونے جو ہیں وہ آپ کو زمین کے اوپر بہت کم دیکھنے کو ملیں گے. یہ زیر زمین جو جنات ہیں بونوں کی, وہ اکثریت ادھر پائی جاتی ہے. اوکے. پہلے سننے میں آتا تھا کہ بونے دیکھتے تھے پرانے زمانوں میں, لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ نظر آتا تھا پھر غائب ہوتا تھا. تو وہ یہ چیزیں اس طرح کی ہیں. تو جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو سر یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو فوراً دم کرواتے ہیں, اس والے سے ہم کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, میرا جو طریقہ کار ہے نا, میں تو اتنی جلدی کسی کو دم نہیں کرتا. اچھا. میں پہلے
سامنے وہ نقطہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس نقطے کے پیچھے جو رسی ہے نا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے یہ ہم نہیں جانتے. وہ تو اس کے پیچھے ہوتا ہے، جب ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر وہ ککر نہیں چھڑنا ہے، پھر پتہ لگنا آگے کیا کیا آ رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. 2016 میں بلال گنج کی ایک خاتون ہے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جی میں بستر پہ لگ گئی ہوں، میرا جسم جو ہے نا منو تلے بوجھ کے اوپر ہے اور میں حرکت نہیں کر پا رہی. تو میں لازمی بات ہے سائل سے اس کی ہسٹری بھی پوچھتا ہوں. میں نے کہا بی بی بتائے ہوا کیا تھا؟ فرمانے لگیں کہ میرے گھر میں ایک کرسچن نوکرانی ہے، اچھا میڈ ہے، تو 2 دن سے اس کی طبیعت بڑی خراب تھی. تو مجھے کہنے لگی باجی تانوں آیت الکرسی آندی ہے؟ اچھا. تو خاتون کہنے لگی ہاں آتی ہیں. باجی میرا طبیعت خراب ہے، سر بہت درد ہے، 2 دن سے جکڑا ہوا ہے، مجھے دم کر دیں. اچھا. خاتون خانہ نے فرمایا کہ میں نے آیت الکرسی اور 7 سورہ فلق والناس پڑھ کے انہیں دم کر دیا. کہنے لگی ٹھیک 1-2 گھنٹوں کے بعد میرا جسم نے ڈھال اور میں بستر پہ گر گئی اور 2-3 ہو گئے ہیں میں میڈیسن استعمال کر رہی ہوں، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا آپ ذرا اس میڈ سے پوچھیں کہ آپ کو ایشو کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو میڈ نے بتایا کہ جی مجھے بچپن سے سایہ ہے، تو باجی نے مجھے دم کیا تو میں ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہو گئی ہے وہ میڈ ٹھیک ہو گئی ہے، اثر اس پہ آ گیا. خاتون جو ہے وہ چیزوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ ضد میں آ گئی. اب یہ ہے کہ پھر وہ خاتون کا علاج کرنا پڑا. اچھا. اور خاتون کے ساتھ اس میڈ کا بھی ساتھ ہی علاج ہو گیا. اوکے. اس کا بھی بہانے سے فائدہ ہو گیا کیونکہ ہمیں کرنا پڑنا تھا. اچھا مطلب وہ یہ ہوا آپ کو؟ ہاں یہ ہوا واقعہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ وہ حالانکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے سورۃ بقرہ روزانہ پڑھتی ہیں. بیوہ خاتون ہیں ہماری، جو بیوہ عورتیں وہ بہت زیادہ ذکر اذکار کرتی ہیں. بالکل. تو انہوں نے یہ کام کیا، لیکن یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ ایک فن ہے اور اہل فن ہی اس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں. ایگزیکٹلی خود سے نہ کریں. ہاں تقویٰ ایک اچھی چیز ہے بالکل، لیکن اس فن کا بھی پاس ہونا ضروری ہے. نہیں بہت اچھی بات آپ نے یہ بتائی اور یہ آپ کی باتیں بڑی ہمیں معلوماتی ہیں آج ہمیں لگیں. سر جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں اس حوالے سے، گھر میں کوئی معاملات ہوں؟ ویسے اوور آل ویسے تو آپ نے ساری باتیں ہمیں گائیڈ کر دی ہیں، پھر بھی ایک لاسٹ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ یہ عوام الناس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں اور اپنے رزق کو حلال کریں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے یا مذہب نے یا آپ کے جو ادارے ہیں آپ پر جو ذمہ داری لگائی ہے اس کو حلال کر کے کھائیں. اس کے ساتھ بہت ہی برکتیں آتی ہیں. اور یہ آپ لوگ صرف اکیلے ورد وظیفے کری جائیں اور باقی یہ جو بکھیرا اس کو بھی ساتھ رکھیں، یہ ایک کھچڑی والا حساب ہے. ان پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں ورد کریں، قرآن خوانی کریں، عبادات کریں، لیکن ساتھ اپنے کردار کو بھی درست کریں. بالکل یہ بہت ضروری ہے. سر ایک جاتے جاتے ذرا لوگوں کو گائیڈ کر دیں، کیا جادو اتنا زیادہ ہے؟ میں اس میں یہ کہتا ہوں عموماً جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو نظر لگ جاتی ہے یا عملیاتی صدقہ جو ہے نا وہ پھلانگ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑے بہت اثرات آتے ہیں. وہ آپ گھر میں بھی دم کر سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں سر آپ دوبارہ بتا دیں گے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ کون سی چاروں کل بتایا تھا آپ نے؟ اس میں سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، چاروں کل ہے، آیت الکرسی ہے اور درود پاک ہے. صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اس بندے کے ماتھے اور پہ اپنا سینے پہ دم کریں، انشاءاللہ وہ اثرات چلے جائیں گے، زائل ہو جائیں گے. لیکن وہم میں نہ پڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتا ہوں جو پچھلے 20-22 سال میں نے دیکھا ہے کہ اگر 100 بندے افیکٹڈ ہیں، دیکھیں جادوگر اور شیاطین تو ہر ایک کو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سبھی لوگ افیکٹ نہیں ہوتے. اچھا ہاں یہ بھی بات ہے، ان کا زور سب پہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. 100 بندے جو کلک کر جاتے ہیں یا افیکٹ ہو جاتے ہیں ان میں سے 70% یہ جنات اور شیاطین کی کارستانیاں ہوتی ہیں اور 70% یہ ہوتے ہیں اور 30% جادو ہوتا ہے اور اس جادو میں 20% غیر ارادی جادو ہوتا ہے اور جو باقی 10% ہے جو 90 کے اوپر شروع ہوتا ہے وہ ارادتاً کروایا گیا جادو ہوتا ہے جو کسی کے نقصان کے لیے کروایا گیا. یس یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے لیے پھر کسی پروگرام میں ہم ضرور انشاءاللہ. ویس قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا سر، اور آئی ریئلی انجوائڈ. مجھے بڑا انفارمیٹیو رہا اور بہت اچھا آپ نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، میرے نالج میں بھی اضافہ کیا اور لوگوں کے لیے. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ضرور دعوت دیں گے. ناظرین آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ یقیناً آپ کے لیے بھی بڑا نالجیبل رہا ہوگا. بہت سی چیزیں قبرستان کے بارے میں ہم نے آج جانی جو ہم لوگ جاننا چاہتے تھے. ہم ذات کے بارے میں سر نے اپنے ایکسپیرینس سے چیز بتائی.
عملیات، اتارے کا عمل، باقی چیزیں جو آج کل بہت ہو رہا ہے، اس کے والے سے ہم نے سارا ڈسکس کیا. یقیناً آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں، کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ قادری صاحب کو ہم نیکسٹ جب بلائیں تو کون کون سے سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے لازمی کریں گے. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.